السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک خاص واقعے پر بات کر رہے ہیں جی تو احمد آباد میں پیش آیا۔ جی احمد آباد کا امباواڑی پولی ٹیکنک کالج، جی وہاں ایک طالب علم کے ساتھ کچھ ناخوشگوار واقعہ ہوا۔ جی تو ہوا کیا اصل میں؟ مطلب ایک طالب علم کو سنا ہے کہ ٹوپی پہننے پر کچھ کہا گیا؟ ہاں، جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق ایک طالب علم ہے، سفیان ویپاری نام ہے ان کا۔ سفیان ویپاری، اچھا۔ جی، آٹومیشن اور روبوٹکس کے پہلے سیمسٹر میں ہے۔ انہیں مبینہ طور پر کچھ لڑکوں نے روکا تھا۔ کالج کے اندر ہی؟ جی، کالج کے احاطے میں ہی انہیں پارکنگ ایریا میں لے جایا گیا، ایسا بتایا گیا ہے، اوہ، اور وہاں ان سے کہا گیا کہ آئندہ کالج میں ٹوپی پہن کر نہ آئیں۔ صرف کہا گیا یا دھمکی بھی دی گئی؟ جی نہیں، ذرائع کے مطابق دھمکی بھی دی گئی کہ اگر وہ دوبارہ ٹوپی پہن کر آئے تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ طالب علم کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ وہ ڈر گئے؟ رپورٹ میں یہ بات خاص طور پر لکھی ہے کہ طالب علم نے کہا کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ اچھا۔ جی، اور یہ بھی کہا کہ ان کا اللہ پر یقین ہے۔ لیکن یہ واقعہ ایک تعلیمی ادارے میں ہوا ہے جسے لوگ آپ جانتے ہیں شکشا کا مندر بھی کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہی بات اس معاملے کو زیادہ سنگین بناتی ہے۔ ذرائع اسے صرف ایک اکیلا واقعہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کا کوئی بڑا پس منظر ہے؟ جی، اسے ملک میں جو ایک عدم رواداری کی فضا کی بات کی جاتی ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ نفرتوں کی آگ جیسے الفاظ بھی استعمال ہوئے شاید؟ جی ہاں، رپورٹ میں اس طرح کے تاثرات ہیں اور ماضی کے واقعات کا بھی حوالہ ہے، جیسے 7 ڈے اسکول والا معاملہ یا گجرات یونیورسٹی کا۔ اچھا، تو یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ یہ ایک پیٹرن کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آئینی حقوق کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ ہاں، وہ تو بہت اہم ہے، یعنی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی۔ جی، اور خاص طور پر مذہبی لباس پہننے کی آزادی، یہ آئین نے حق دیا ہے۔ تو جو لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، جیسے رپورٹ میں شاہ نواز سید کا ذکر ہے، وہ اسی نقطے پر زور دے رہے ہیں؟ جی بالکل، شاہ نواز سید جو تنظیم تاج الشریعہ سے ہیں، ان کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ اسے آئینی حق کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ صرف ٹوپی کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک خاص شناخت کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ جی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ٹوپی، داڑھی یا روایتی لباس کی وجہ سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے ایک بڑے رجحان کا حصہ ہے۔ تو اس پر رد عمل کیا ہوا؟ کیا کوئی کالج انتظامیہ سے ملا؟ ہاں، فوراً شاہ نواز سید صاحب خود اپنی تنظیم کے لوگوں کے ساتھ پرنسپل سے ملے۔ اچھا، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے 2 ٹوک مطالبہ کیا کہ کالج انتظامیہ ایسے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اور جنہوں نے یہ کیا ان کے خلاف کارروائی کا بھی کہا ہوگا؟ جی بالکل، کہا کہ جو لوگ یہ فرقہ وارانہ ماحول بنا رہے ہیں ان پر ایکشن لیا جائے، اور یہ بھی کہ وہ پولیس میں شکایت درج کروائیں گے۔ قانونی کارروائی کا ارادہ ہے؟ جی، شاہ نواز سید نے تو یہاں تک کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان ہونا ہی جرم ہو گیا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ اچھا، رپورٹ میں ایک جگہ بجرنگ دل کے غنڈے کا بھی ذکر ہے، یہ الزام کس کی طرف سے ہے؟ جی، یہ الزام رپورٹ میں کسی مقرر کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف وہ بتا رہے ہیں جو ذرائع میں کہا گیا ہے۔ اس الزام کی تصدیق کرنا ہمارا کام نہیں۔ بالکل، غیر جانبداری ضروری ہے۔ تو یہ تو ہو گیا فوری رد عمل، لیکن کیا اس سے جڑے کچھ بڑے خدشات بھی ہیں، مطلب معاشرے کے لیے؟ یقیناً ہے۔ سب سے بڑا خدشہ تو یہی ظاہر کیا گیا کہ اگر تعلیمی اداروں میں یہ سب ہونے لگا تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ ہاں، یہ تو مستقبل کا سوال ہے۔ جی، اسے نسلوں کو برباد کرنے والی بات کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ایسے معاملات کو فوراً فرقہ وارانہ رنگ دینے سے بچنا چاہیے۔ 7 ڈے اسکول کی مثال دی گئی اس سلسلے میں۔ یعنی یہ صرف ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اسے پورے سماج اور ملک کے تانے بانے کا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک اپیل بھی ہے نفرت کے خلاف اکٹھے ہونے کی۔ انسانیت کی لڑائی اور بھارت دیش کو بچانے کی لڑائی؟ جی، یہی الفاظ ہیں، اور وہ شعر بھی ہے، اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا۔ میرے نمبر اب آیا، میرے قتل پر آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ ہاں، یہ بہت معنی خیز ہے۔ جی، یہ اجتماعی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل ہماری باری ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک بظاہر چھوٹا سا واقعہ، یعنی ٹوبی پر اعتراض،
اس نے کتنے بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، مذہبی آزادی، آئینی حقوق، سماجی ہم آہنگی۔ جی، اور یہ سوالات اب صرف امباواڑی کالج تک محدود نہیں رہے، پورے معاشرے کو ان پر غور کرنا ہوگا۔ کالج انتظامیہ نے کچھ کہا اس پر؟ کوئی یقین دہانی؟ ہاں، رپورٹ کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرنسپل صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مکمل تحقیقات کریں گے اور مناسب کارروائی بھی کریں گے۔ چلیں، امید ہے کہ وہ اپنی یقین دہانی پر عمل کریں گے۔ اس معاملے پر نظر رکھنی ہوگی۔ جی بالکل۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ جو معلومات ہمارے پاس تھیں ان کی روشنی میں اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھا جائے۔ یہ پروگرام آمین میڈیا احمد آباد کی جانب سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے۔ ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً علمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے اور اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے اور نہ ہی براہ راست یا بالواسطہ طور پر کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے۔ اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ کے عزیزوں پر ہمیشہ قائم رہے۔ خدا حافظ۔